السلام نہیں علیکم مولوی انشاءاللہ. حبیب صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا. مجھے بھی آج غلطی ہو گیا، آپ کو سلام دیا میں نے. مجھ سے پہلے دفعہ میں بھول گیا تھا اس کو سلام دیے. آج بھی اس پر سے سلام کا جواب نہیں دیا. جو سنت ہے، جو اہل اسلام کا، ٹھیک ہے نا، یہ دوسروں کی تکفیر کرتا ہے سلام دینے میں بھی. اب پتہ چلے گا نا آج کہ وہ کافر کون ہے، مشرک کون ہے، آج پتہ چلے گا. نہیں، آپ ہر دفعہ دیکھیں، آپ جو سنت ہے، جو اسلام کا سلام ہے، وہ سلام دوسروں کو نہیں دیتے کیونکہ دوسروں کو کافر سمجھتے ہیں. السلام علیہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آج پتہ چلے گا کہ مشرک کون ہے. کیا خطبے کے اندر جو نا وہ اکابرین کے اوپر لان کرنا، تان کرنا، یہ سنت ہے جو آپ کرتے ہیں. الحمدللہ اس شخص نے اعتراف کیا کہ اس کے اکابرین اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں. ہم نے صرف اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت کیا. تو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اکابرین پہ لعنت کیا. تو الحمدللہ آپ کے زبان سے اعتراف ہو گیا کہ آپ کے اکابرین اللہ اور رسول اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے دشمن ہیں. کیونکہ جو اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہوتا ہے. جی ہاں، الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ نہیں آگا. ہاں، تو پھر ایسے انسان کو جو اکابرین کا جو بشمول اہل بیت سب کے اوپر لان تان کرنے والا جو دشمن ہے، ہم نے اہل بیت پہ درود بھیجا ہے، اہل بیت کے دشمنوں پہ ہم نے لعنت کیا. آپ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ خطبے میں ہمارے اکابر پہ لعنت کرتے ہیں. تو الحمدللہ آپ نے اعتراف کیا ہے کہ آپ کے اکابر اللہ اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں. جی ہاں، جی آگے بات کنٹینیو کریں. صحیح ہے نا بھائی، آپ نے اعتراف کر لی نا بھائی. اگر وہ دشمن نہ ہوتے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے اکابرین پہ لعنت کیا؟ صاحب ایسے اعترافات نہیں ہوتے. وہ اعتراف یہی کیا آپ نے، اعتراف کر لیا ہوگی آپ کی. صاحب یہ دلائل کا میدان ہے، یہاں پہ دلائل دیے جاتے ہیں. یہاں پہ لان تان کرنے دلیل یہی ہے نا کہ آپ نے اعتراف کیا ہے. شیخ صاحب شروع ہی میں ابتدا 2 منٹ میں اس نے اپنے کفر کا اعتراف کر لیا بھائی. اور بھئی ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت کیا. آپ کہتے ہیں تو آپ نے ہمارے اکابرین پہ لعنت کیا. تو اس اعتراف ہوگی نا آپ کی کہ آپ کے اکابر اللہ رسول اور پنجتن پاک علیہ السلام کے دشمن ہیں. مناظر ہے کہ پہلے ہی منٹ میں اس نے اپنے کفر کا اعتراف کر لیجیے. اللہ صاحب کام کیوں رہے ہیں، بات صحیح طرح سے کریں، ہم سے بات کریں آگے بات کام لی رہے بھائی. آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنے کفر کا اعتراف کر لیا، اپنے پورے مذہب کو آپ نے نابود کر دی پہلے ہی منٹ میں. سب اللہ کو پتہ. آپ خطبہ دوبارہ پڑھیں اگر یہ بات کہنا چاہتے جو خطبہ آپ نے. واللعن الدائم علی اعدائهم. میں نے کہا ان کا اللہ کی دائمی لعنت ہو اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر، ٹھیک ہے نا. اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر، ان کے قاتلین پر، ان کے فضائل کے منکرین پر، اور ان کے حقوق کے انکار کرنے والوں پر. اکابر کا نام لیا آپ نے کہا یہ میرا اکابر کا اوصاف ہے، میرے اکابر پہ آپ نے لعنت کیا. تو الحمدللہ ثابت ہو گیا بھائی پہلے منٹ میں. اوئے شیخ صاحب، اللہ صاحب وہ بھی ساتھ وضاحت ہونی چاہیے نا کہ جو آپ کے دل کے اندر مخصوص تقیے کے طور پر چھپائے ہوئے نا جو دشمن آپ نے بنائے ہوئے اہل بیت، آپ کو تو پتہ چل گیا نا کہ اہل بیت کے دشمن کون ہے. آپ نے اعتراف تو کر لی نا. اللہ صاحب بات عرف پہ ہوتی ہے الفاظ میں نہیں ہوتی بات. آپ نے اعتراف تو کر لی نا. آپ کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارے اکابر پہ آپ نے لعنت نہیں بھیجی کیونکہ ہمارے اکابر تو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن نہیں ہے. اس کے اوپر ہوا کرتا ہے آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے اور اس کو بھی پتہ ہے شیخ صاحب، آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ اکابرین کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں. لقد رضی اللہ عنہ آپ نے خود بھائی آپ نے اعتراف کیا. آپ کے ذہن میں بھی، عرف کے نزدیک میں بھی، شرع میں، تاریخ میں جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں وہ کون ہے سب کو پتہ ہے جی، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا اہل بیت علیہ السلام کے دشمن پہ لعنت. آپ کہتے ہیں عرف کہتی ہے کہ یہ فلان فلان. جی ہاں، عرف بھی یہی کہتی ہے، دنیا بھی یہی کہتی ہے، تاریخ بھی یہی کہتی ہے، رسول بھی یہی فرماتے ہیں، اللہ بھی یہی فرماتا ہے. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف